بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پریپ ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، اقرا اردو عملی کتاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر نیا سبق لیے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ الحمدللہ بیٹا، اقرا اردو عملی کتاب صفحہ نمبر 35 تک کام کی تکمیل ہو چکی ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 36 سے کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 36 پر نثر نگاری کے متعلق کچھ کام دیا گیا ہے اور کام کی ترتیب وہی ہے جو اب تک رہی ہے کہ کچھ جملے دیے جاتے ہیں جن کی آپ تکمیل کرتے ہیں اور پھر انہی جملوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی ایک عنوان پر مضمون تحریر کرتے ہیں۔ لہٰذا صفحہ نمبر 36 عنوان میری پسندیدہ سبزی، میری پسندیدہ سبزی ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 36 عنوان میری پسندیدہ سبزی اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی ہے بیٹا، کتاب کی ترتیب ہے، آپ کی آسانی کے لیے چند جملے دیے جاتے ہیں، آپ ان جملوں کو لفظ کے انتخاب کے ساتھ مکمل کرتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح ایک مختصراً مضمون ترتیب طے پا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اسی مضمون کو سامنے رکھ کر اسی کی طرز پر آپ کسی نئے عنوان پر مضمون تحریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ بے حد آسان سا کام ہے، اس سے پہلے بھی آپ کر چکے ہیں، آپ کے لیے بالکل بھی مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو جناب جی، عنوان ہے میری پسندیدہ سبزی، ملاحظہ فرمائیے۔ میری پسندیدہ سبزی ڈیش ہے۔ سب سے پہلے جملے میں تو آپ اپنی پسندیدہ سبزی کا ذکر کریں گے کہ آپ کی پسندیدہ سبزی ہے کون سی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا رنگ ڈیش ہوتا ہے۔ اب آپ نے جس سبزی کا انتخاب کیا ہے آپ اس کے رنگ کے بارے میں تحریر کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے سبزی کا انتخاب کیا بھنڈی، ٹھیک ہے، میری پسندیدہ سبزی بھنڈی ہے، تو اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ جانتے ہیں، لال، ہرا، پیلا جو بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ ہرا، تو آپ یہاں ہرا لفظ تحریر کریں گے۔ اس کے بعد اس کا ذائقہ ڈیش ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے یا کڑوا۔ ظاہر بات ہے کہ بھنڈی جو ہے وہ مٹھاس لیے ہوئے پھیکی ہوتی ہے، قدرے میٹھی، تو آپ پھیکی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میٹھی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن پھیکی لکھیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ اس سے ڈیش بھی بنایا جاتا ہے، سالن، اچار، چٹنی جو بھی، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیش کے موسم میں آتا ہے، سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، خزاں یا بہار، کسی بھی موسم سے وابستہ ہے تو آپ اس موسم کا یہاں ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیش طرح بھی کھایا جا سکتا ہے، کچا، ابال کر، یا دوسری سبزیوں کے ساتھ، یا سلاد کے طور پر، ٹھیک ہے، یہ ڈیش ہوتی ہے۔ اب یہاں آپ اس کی شکل کے بارے میں لکھیں گے، وہ گول شکل میں ہوتی ہے، بیضوی شکل میں ہوتی ہے۔ بیضوی شکل یعنی کہ انڈے کی طرح ہوتی ہے یا پھر وہ لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرز کی بھی وہ ہوتی ہے وہ آپ یہاں تحریر کریں گے۔ اس طرح 7 جملوں پر مشتمل یہ ابتدائی مضمون تکمیل کو پہنچے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے بیٹا؟ یہاں تشریف لے آئیں۔ اب یہاں آپ کسی نئے عنوان پر، کسی بھی نئے عنوان پر مضمون تحریر کریں گے جو تقریباً 10 جملوں پر مشتمل ہو، اور آپ ایک سطر کے فاصلے سے تحریر کریں گے، ایک سطر کے فاصلے سے تحریر کریں گے اور تقریباً 10 جملوں پر مشتمل مضمون تحریر کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے بیٹا کہ آپ جس سبزی کے بارے میں بھی یہاں لکھ رہے ہیں اس کی تصویر آپ یہاں بنا دیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ فرض کر لیں کہ آپ یہاں آلو کے بارے میں تحریر کر رہے ہیں تو آلو کے بارے میں یہاں آپ آلو کی تصویر بنائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ٹماٹر کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا گوبھی کے بارے میں تو آپ اس کی تصویر یہاں باکس میں بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح صفحہ نمبر 36 اور 37 آپ آج ہی مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 38 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ صفحہ نمبر 38 پر قواعد کے تحت تفہیم کا ایک مختصراً کام دیا گیا ہے، بے حد آسان سا، ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 38 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ قواعد کے عنوان کے تحت آج جو ہم قواعد پڑھ رہے ہیں وہ دراصل زمانے سے متعلق ہیں، زمانے سے یعنی وقت سے متعلق ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں بیٹا کہ وقت 3 طرح ہوتا ہے۔ ایک وقت وہ ہے جو ابھی چل رہا ہے،
ایک وقت وہ ہے جو گزر چکا ہے اور ایک وقت وہ ہے جو آئندہ آئے گا. ٹھیک ہے بیٹا. مثال کے طور پر اس وقت 11:21 ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جو ابھی چل رہا ہے، اور اس سے پہلے جو صبح سے اب تک کا وقت گزرا وہ وقت ہے جو گزر چکا ہے. اسی طرح ایک وقت وہ ہے جو آنے والا ہے. مثال کے طور پر ابھی کچھ دیر بعد 12 بجیں گے، پھر اس کے بعد 2 یا 3 بجتے ہیں، تو ایک وقت وہ ہے. ٹھیک ہے. اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اسی پر مشتمل یہ صفحہ ہے. اس سے قبل بھی فرسٹ ٹرم میں اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں. آج مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. 3 عنوانات دیے گئے ہیں بیٹا، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. سب سے پہلے تو بیٹا یہ بتائیے کہ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل میں اعراب واضح کر دیتا ہوں. فعل عین و لام دونوں ساکن. فعل کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کام کو. شاباش. فعل کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کام کو کہتے ہیں. میں یہاں تحریر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. فعل کہتے ہیں کام کو. فعل ماضی یعنی وہ کام جس کا تعلق ماضی سے ہو. فعل حال وہ کام جس کا تعلق حال سے ہو. اور فعل مستقبل وہ کام جس کا تعلق مستقبل سے ہو. اس سے قبل بھی بیٹا آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے، ماضی، حال اور مستقبل کے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بیٹا کہ وقت 3 طرح ہوتا ہے، یا تو گزر چکا ہوتا ہے، یا چل رہا ہوتا ہے، یا آئندہ آنے والا ہوتا ہے. اسی طرح جو وقت بیت چکا ہوتا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں، اور وہ وقت جو ابھی چل رہا ہے اس کو حال کہتے ہیں، اور وہ وقت جو آئندہ آنے والا ہے اسے مستقبل کہتے ہیں. آپ انگلش میں بھی اس کی تفصیل پڑھ چکے ہوں گے. اگر نہیں پڑھی تو آپ آگے جا کر ضرور پڑھ لیں گے. یہ جو فعل ہے اس کو یوں سمجھ لیں ورب یعنی کہ کام. اب کام 3 طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو کام ماضی میں ہو چکا ہوتا ہے یعنی ہم کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کام ہم ابھی کر رہے ہوتے ہیں، یا کام ہم کرنے والے ہوں گے. تو وہ کام جو ہم کر چکے ہیں وہ ماضی کہلاتا ہے. انگلش میں اسے پاسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کام جو ابھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم حال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حال. حالیہ زمانہ، موجودہ وقت. ٹھیک ہے. اس کو انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں. اور مستقبل وہ کام جو ہم آئندہ کریں گے، آنے والے وقت میں کریں گے. ٹھیک ہے. اسے اردو میں مستقبل کہا جاتا ہے اور انگلش میں فیوچر کہا جاتا ہے. میں اس کی وضاحت یہاں بھی کر دیتا ہوں. ماضی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ گزرا زمانہ. 2 الفاظ، حال موجودہ زمانہ. ٹھیک ہے. اور مستقبل آئندہ زمانہ. آئندہ یعنی آگے آنے والا زمانہ. ٹھیک ہے بیٹا. اس طرح خوب واضح ہو جائے گا. ماضی گزرا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آئندہ زمانہ. ٹھیک ہے بیٹا. اب مثال کے طور پر ہم کھانے کی بات کرتے ہیں. اسلم نے کھانا کھا لیا، یا اسلم کھانا کھا چکا ہے، یا اسلم کھانا کھا رہا تھا. یہ تینوں ماضی ہیں یعنی کھانے کا کام مکمل ہو چکا ہے. اسی طرح کھانے کی مثال کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. اسلم کھانا کھا رہا ہے، اسلم کھانا کھاتا ہے، یا اسلم کھانا کھاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے وہ زمانہ جس میں کھانے کا کام ابھی ہو رہا ہے. یہ حال کی مثال ہے. اور اسلم کھانا کھائے گا، اسلم کھانا کھائے گا، یہ ہے مستقبل. ٹھیک ہے بیٹا. امید ہے بیٹا کہ اس تفصیل سے آپ سمجھ چکے ہوں گے. آپ صفحہ نمبر 38 اور 39 کا پہلے تو خوب اچھی طرح مطالعہ کریں گے، اچھی طرح پڑھیں گے. اگر کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے علم میں نہیں آئی یا آپ نہیں سمجھ سکے تو آپ ویڈیو سے دوبارہ دیکھ کر جان سکتے ہیں. اسی طرح اپنے گھر والوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اس بارے میں آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. تینوں اقسام میں واضح کر دیتا ہوں. فعل ماضی کی تفصیل، فعل حال کی تفصیل اور فعل مستقبل کی تفصیل. ٹھیک ہے بیٹا. ان تینوں کا آپ اچھی طرح
مطالعہ کر لیں گے۔ اب بڑھتے ہیں بیٹا آج کے کام کی جانب۔ صفحہ نمبر 39 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایک چھوٹا سا کام دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 39 پر کچھ جملے دیے گئے ہیں جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان جملوں کا تعلق کس زمانے سے ہے، اور پھر اس کو یہاں تحریر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جملے میں کام ہو چکنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ ماضی ہے، کسی جملے میں ایسی بات کی جا رہی ہے جس میں کام ابھی ہو رہا ہے تو وہ فعل حال ہے، اور اگر کسی جملے میں کام آئندہ ہونے کی بات ہو رہی ہوگی تو وہ فعل مستقبل ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر کچھ واضح کر دیتا ہوں۔ میں کل لاہور جاؤں گا، میں کل لاہور جاؤں گا۔ اب دیکھیے بیٹا اس میں کام کب کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ جی آئندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، جانے کی بات ہو رہی ہے لیکن آئندہ۔ میں کل لاہور جاؤں گا، تو یہ کون سا فعل ہوا بیٹا؟ ماضی یا حال؟ جی نہیں، یہ کیا ہوا؟ مستقبل۔ شاباش۔ تو آپ صرف مستقبل یہاں لکھ سکتے ہیں، اور اگر ساتھ میں آپ فعل کا اضافہ بھی کر لیں تو بہت خوب، تو آپ لکھیں گے فعل مستقبل۔ ٹھیک ہے بیٹا، فعل مستقبل یعنی ایسا فعل ہے یہ جو مستقبل میں ہوگا۔ اسی طرح مثال کے طور پر اس نے پانی پیا، آپ کو جملہ نظر آ رہا ہے، اس نے پانی پیا۔ اب پانی پینے کا کام ہو چکا ہے یعنی پانی وہ پی چکا ہے، تو اب یہ کون سا زمانہ ہوا بیٹا؟ ماضی۔ کیا ہوا یہ؟ ماضی۔ شاباش۔ تو یہاں ہم کیا تحریر کریں گے؟ فعل ماضی یعنی وہ کام جو ماضی میں ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، دیکھ رہے ہیں آپ اس طرز پر بالکل واضح آپ لکھیں گے۔ اب فرض کر لیں تم شور کر رہے ہو، تم شور کر رہے ہو، کون سا زمانہ ہے یہ؟ تم شور کر رہے ہو یعنی شور ابھی کیا جا رہا ہے، موجودہ زمانہ ہے۔ جی ہاں، اور موجودہ زمانے کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ فعل، جی ہاں فعل حال۔ شاباش، فعل حال۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرز پر آپ یہاں تحریر کریں گے اور یہ صفحہ مکمل کرتے چلے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 40 کی جانب چلتے ہیں بیٹا۔ صفحہ نمبر 40 دیکھیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 40 بھی اسی طرز کے سوال پر مشتمل ہے جس میں آپ کو فعل کے بارے میں وضاحت دینی ہے کہ کس طرح جملہ بنے گا۔ اب دیکھیے آپ نے خالی جگہ مکمل کرنی ہے لیکن دو چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے۔ نمبر 1، آپ کو جو مصدر دیا گیا ہے یعنی جو ورب دیا گیا ہے، جو کام دیا گیا ہے، آپ اس کام سے لفظ بنائیں گے اور لفظ ایسا ہوگا جو دیے گئے زمانے کے متعلق ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں حال ہے تو آپ ایسا خریدنا سے ایسا لفظ بنائیں گے جس میں زمانہ حال کا بھی استعمال کیا جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اکبر کتاب ڈیش ہے، اکبر کتاب ڈیش ہے۔ اب ڈیش میں خریدنا کا لفظ آنا چاہیے، لیکن خریدنا کا لفظ وضاحت کر رہا ہو موجودہ زمانے کی۔ اکبر کتاب ڈیش ہے، خریدنا کا لفظ زمانہ حال کی وضاحت کرتا ہوا۔ جی ہاں، اکبر کتاب خرید رہا ہے یا خریدتا ہے، دونوں خرید رہا۔ ٹھیک ہے، یا آپ اس کو سلیش کر کے یہاں پر خریدتا بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں جو زمانہ حال کو واضح کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکبر کتاب خرید رہا ہے یا اکبر کتاب خریدتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ دیکھ لیتے ہیں بیٹا۔ یہ جملہ دیکھیے، دھوبی کپڑے ڈیش۔ اب یہاں ڈیش میں ہم دھونے کے لفظ کو فعل مستقبل میں تبدیل کر کے لکھیں گے۔ بتائیے کیسے لکھیں گے بیٹا؟ دھوبی کپڑے ڈیش، دھوبی کپڑے دھوئے گا۔ شاباش، دھونا سے ہم نے لفظ بنایا دھوئے گا۔ شاباش، اب دیکھیے دھوئے گا میں دونوں چیزوں کی وضاحت ہو گئی۔ اس طرح آپ ان جملوں کو مکمل کریں گے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، یہ بھی بے حد آسان سا کام ہے۔
مندرجہ ذیل جملے مکمل کیجیے۔ یہاں آپ کو 3 زمانے دیے گئے، ماضی، حال، مستقبل۔ اگر ماضی پر مشتمل جملہ ہے، حال پر مشتمل جملہ موجود ہے، تو پھر مستقبل پر آپ اسی طرز کا جملہ بنا کر لکھیں گے۔ اگر حال پر مشتمل جملہ ہے تو آپ ماضی اور مستقبل کا جملہ بالکل حال کے الفاظ سے لے کر اسی طرح بنائیں گے۔ مثال کے طور پر سارا اسکول گئی ماضی کا جملہ ہے، سارا اسکول جا رہی ہے حال کا جملہ ہے۔ اب سارا کے اسکول جانے کا ذکر مستقبل میں کیسے ہوگا؟ جی ہاں، سارا اسکول جائے گی، شاباش، سارا اسکول جائے گی، شاباش۔ اس طرح جملہ مکمل ہوا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں نیچے آ جاتے ہیں بیٹا۔ مثال کے طور پر ہم گھومنے گئے تھے، ماضی ہے۔ اب اس کا حال کیا بنے گا؟ ہم گھومنے جا رہے ہیں یا جاتے ہیں، ہم گھومنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا مستقبل کیا بنے گا؟ ہم گھومنے جائیں گے، شاباش، ہم گھومنے جائیں گے۔ دیکھ رہے ہیں بیٹا، حال اور مستقبل پر مشتمل جملے آ گئے۔ اسی طرح فرض کر لیں یہ فعل مستقبل کا جملہ ہے، نانی جان کہانی سنائیں گی۔ اب اس کا ماضی کیا ہوگا؟ نانی جان نے، شاباش، نانی جان نے کہانی سنائی، شاباش۔ ٹھیک ہے بیٹا، یعنی کہ اگر جملہ کسی ایک زمانے پر لکھا گیا ہے تو آپ باقی زمانوں کو بھی اسی طرز پر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت آسان سے کام پر مشتمل آپ صفحہ نمبر 40 تک تمام کام مکمل کریں گے۔ صفحہ نمبر 36 پر آپ مضمون تحریر کریں گے اور 39 اور 40 پر دیے گئے جملوں کو واضح کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان سا کام ہے بیٹا، اور کام کے حوالے سے آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ تمام کام کی PDF آپ کے حوالے کی جا رہی ہیں بیٹا، کوشش کیجیے آپ تمام کام خود کریں، ماڈل کاپی سے آپ نہ دیکھیں۔ البتہ جب کام مکمل کر چکیں تو آپ ماڈل کاپی سے دیکھ کر چیک کر لیں، اگر کوئی غلطی ہے تو پھر اس کے مطابق لکھ لیں، لیکن تمام کام ماڈل کاپی سے دیکھ کر بالکل نہ لکھیں، اس طرح آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ نہیں ہو سکے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔